بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني. صلوات محمد. حضرت گرامی حاضر، یہ ایام جو بیوی سے منسوب ہے، بیوی کی شہادت کی تاریخ عاشورہ سے کم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عاشورہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، یہیں سے عاشورہ کا آغاز ہوا. اور خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں سعادت عطا کی کہ ہم بیوی کے غم میں شریک ہو رہے ہیں اور بیوی کا غم منا رہے ہیں. اب تک کی مجلسوں میں پرسا بیوی کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن ان مجلسوں میں پرسا ان کے بیٹے امام زمانہ کو پیش کیا جائے گا. لیکن مجلسوں کے لیے ضروری نہیں کہ بھیڑ بھڑاکا ہو، شور شرابہ ہو، چند افراد ہو، کیونکہ مجلس کا معنی یہ ہے کہ حق بات جو ممبر سے ہے وہ سامنے والے تک پہنچ جائے. رسول کی وہ اکلوتی بیٹی جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں کہا، دل کا ٹکڑا نہیں فرمایا، بلکہ میرا ٹکڑا ہے. اس کا ٹکڑا ہے رسالت کا ٹکڑا، نبوت کا ٹکڑا. کون کہہ رہا ہے؟ جو سردار انبیاء ہے، جو 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں، وہ خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یاد رکھو، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لہذا اب انسان خود نظر دوڑا سکتا ہے کہ بیوی کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے. اور یہ کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، جبکہ بیوی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے عالم اسلام نے بڑی تاریخیں گھڑی، اتنی تاریخیں گھڑی کہ بیوی کی اور بھی بہنوں کو لا کے کھڑا کیا گیا کہ اکیلی مذکور ہی نہیں ہے، فاطمہ ہی نہیں ہے، بلکہ بیوی کی اور بھی بہنیں ہیں، رسول کی اور بھی بیٹیاں ہیں. ہم نے کہا بالکل لائیے، شوق سے لائیے. کہا 3 اور ہیں. ہم نے کہا 3 نہیں 30 لکھ دیجیے، ہمیں اعتراض نہیں. اگر 30 سے بھی دل مطمئن نہ ہوتا ہو تو 300 لکھ دیجیے، اور 300 پہ بھی دل مطمئن نہیں ہو تو 3000 لکھ لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صبح قیامت تک نوازے 2 ہی ہیں. صبح قیامت تک نوازے 2 ہی رہیں گے، امام حسن و امام حسین. اور پھر بیوی کا دیکھیں شان بیوی کیا ہے. جانے قربان بیوی تیری عظمتوں پر کہ تعظیم رسول ایک بیٹی کی کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ تو پیغمبر ہیں، عادل نبی ہے، یہ کیا دوگلا پن ہو رہا ہے کہ مجھے ایک بیٹی کا احترام فرما رہے ہیں تو اسی بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں.
ایک بیٹی کے دروازے پر سلام کر رہے ہیں، دوسری بیٹی کو دروازے پر جاتے تک نہیں ہے، ایک بیٹی کو مباہلہ میں لے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر ہوتی تو لے کے جاتا، لیکن افسوس تو یہی ہے کہ دنیا امت والے بناتے رہے، لیکن میری سیرت قیامت تک بتاتی رہے گی کہ فاطمہ کل بھی گلوتی تھی، آج بھی گلوتی ہے۔ مباہلہ میں جانے والی اکیلی بطول، چادر کے نیچے والنے والی صرف بطول، دربار میں جانے والی صرف بطول۔ میں کہوں گا دستے ادب جوڑ کے شہزادی معصومہ کونین آپ کیوں دربار میں گئی؟ ارے تھوڑا سا ہی معاملہ ہے، بخور صاحب سامنے والوں کے ہم نہیں کہتے، سامنے والے کہتے میں چند ہی پیڑ تو تھے جس کا بی بی نے دعویٰ کیا۔ میں کہوں بی بی چند پیڑوں کے لیے، بی بی نے کہا میں پیڑ کے لیے نہیں، میں تو دربار میں جا کے میں نے دعویٰ پیش کیا کہ اگر کوئی اور بہن ہے تو وہ بھی تو سامنے آئے، اگر ہے تو وہ سامنے آئے کہ بہن جب ہم نہیں مانگ رہے تو تم کیوں مانگ رہی ہو؟ لیکن ہر جگہ فاطمہ کا اکیلا ہونا بتا رہا ہے کہ فاطمہ رسول کی کل بھی اکیلی بیٹی تھی، آج بھی اکیلی بیٹی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے حضور سرور کائنات کی سیرت طیبہ کو دیکھیے گا کہ حضور نے کس طرح سے فاطمہ کو پرورش کیا، کیسے پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کو پروان چڑھایا۔ جناب خدیجہ کی نور نظر ہے، آج لوگ کہتے فاطمہ کے گھر میں تو تنگ دستی تھی، فاقے تھے، غربت تھی، بے من لگا ہوا لباس تھا۔ مسلمان فاطمہ کا شکر ادا کر، ہر نماز کے بعد قبر فاطمہ کی طرف کو رک کر کے شکریہ ادا کیا کر، بی بی تیرا شکریہ، تیری دولت کے صدقے میں ہم غنی بن گئے، ہم امیر بن گئے۔ کون ہے خدیجہ الکبریٰ؟ فاطمہ کی والدہ کون ہے؟ ملکۃ العرب، عرب کی عرب پتی خاتون، جس کی دولت سے سارا عرب تجارت کرتا تھا، اس بی بی نے اپنی دولت کو سر راہ اسلام پہ قربان کر دیا۔ اب آپ نصاب سے بتائیں، اگر خدیجہ اپنی دولت نہ دیتی تو اس دولت کا وارث کون بنتا؟ بیٹی بنتی نا، لیکن تو فاطمہ کی دولت کا صدقہ ہے۔ آج لوگ کہتے کتنی دولت تھی، ارے بھیا فاطمہ کی دولت کا حساب تو کیسے لگا سکتا ہے؟ نہ میں لگا سکتا ہوں کتنی دولت تھی، لیکن اندازہ لگانا اگر چاہتے ہو تو لگا لو۔ ایک لڑکا ہے آپ کا، اس نے آپ کی مارکیٹ میں ایک دکان ڈالی، ایک بزنس شروع کیا، 10 لاکھ روپے اس میں لگائے دکان میں، 1 سال کے بعد جو ہے 10 لاکھ کے 50 لاکھ بن گئے۔ اب دیکھیے گا پیسے کی قیمت کتنی بڑھی، لیکن اگر 10 لاکھ کا مال 5 کا رہ جائے تو پھر پیسے کی قیمت گھٹی۔ آج حساب لگا لیجیے عالم اسلام پہ کتنی دولت ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ فاطمہ بنت اسد کی، جناب فاطمہ زہرا کی والدہ کے پاس کتنی دولت تھی، جناب خدیجہ کتنی دولت کی مالک تھی۔ بی بی کے اونٹ جیسے تجارت کے لیے جاتے تھے، آج دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تنگ دستی تھی، فاقے تھے، غربت تھی، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا بھیا فاطمہ زہرا کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی گیا ہے؟ کوئی تاریخ دشمن نے بھی نہیں لکھا کہ کبھی ان کے دروازے سے خالی گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کر خود سو جانے والے اور ہیں، دوسروں کا پیٹ بھر کے خود فاقے سے سو جانے والے اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کا۔ تو رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جناب فاطمہ زہرا، اور جناب فاطمہ زہرا جب دنیا میں تشریف لائی ہیں ایسے نہیں آئی جیسے اور ائمہ کا نور آیا ہے۔ آپ کے ذہن عالیہ پوری تاریخ ہے، صاحبان فہم موجود ہے۔ اللہ تشریف فرمائے، یہاں تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہمارے 13 معصوم کا نور جناب آدم سے چلا، صلب عبد المطلب تک آیا۔ صلب عبد المطلب سے 2 حصوں میں بٹا، ایک صلب عبداللہ میں گیا، ایک صلب ابو طالب میں گیا۔ صلب عبداللہ سے جناب پیغمبر اسلام، صلب ابو طالب سے جناب مولا متقیان۔ لیکن ایک نور تھا جسے اللہ نے وہیں محفوظ رکھا، وہ نور ہے نور جناب معصومہ کونین شہزادی کنزہ۔ بی بی کے نور کو اللہ نے کسی حرام میں نہیں رکھا، کسی صلب میں نہیں رکھا، بلکہ جب امت والوں نے تانے دیے، قوم والوں نے پیغمبر کو ستایا، اب تک کہنا شروع کیا، چونکہ حضور کو اللہ نے 2 بیٹے دیے اور دونوں عالم کو سینے میں اٹھا لیا،
تو ابو لہب ابو جہل یہ تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے یہ اب تک جا رہا ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بھئی ایسا تانا دینا تو پیغمبر کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا پروردگار یا تو مجھے اولاد دے یا پھر انہیں بھی میرے جیسا بنا دے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے نہ انہیں بد دعا کی نہ اپنے لیے دعا کی، لیکن ایک وقت میں آ کر خود خالق نے کہا حبیب اب ان کے تانے ہم سے نہیں سنے جاتے، لہذا آ جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو بلایا معراج میں 27 رجب کی وہ رات جب اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ 27 رجب 25 میں بھی ہو سکتی تھی، 22 میں بھی ہو سکتی تھی، 13 کو بھی ہو سکتی تھی، 27 ہی میں کیوں کیا؟ کیوں بلایا اللہ نے معراج میں؟ چونکہ 27 میں چاند بھی چھپ جاتا ہے، سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رات ہی میں نبی کو کیوں بلایا؟ وہ تو مالک اللہ کل شیء قدیر ہے، جب چاہے جب بلا لے۔ بھئی دن کے اجالے میں نبی کو بلا لیا ہوتا، لیکن آواز قدرت آئی ایک پردہ دار بی بی کا نور جانا ہے، لہذا اندھیرے میں جائے گا۔ 27 پیغمبر کو بلایا حبیب ہم تمہیں نور فاطمہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کو بلایا، اپنی نشانیاں دکھلائی اور سیب جنت عطا کیا۔ نبی نے وہ سیب نوش فرمایا جس میں نور شہزادی تھا۔ اب یہاں پہ روایت ہو رہے کہ پیغمبر کو سیب کی جگہ اس میں لکھا ہے کہ انار جنت۔ ہم نے کہا انار لگا مان لیجیے یا سیب مان لیجیے، ہے دونوں جنت کے پھل۔ بھائی سیب بھی جنت کا پھل ہے، انار بھی جنت کا پھل ہے۔ انار کو مانو گے تو اور زیادہ معتبر ہو جائے گا، اس لیے کہ انار وہ واحد پھل ہے کہ جس کے اندر پردے میں بھی پردہ ہوتا ہے۔ تو پردہ دار بی بی کا نور آیا، اللہ نے اپنے نبی کو فاطمہ زہرا کا نور عطا کیا، اور اسی شب میں یہ نور منتقل ہوا بی بی خدیجہ کی طرف۔ یعنی یہ معراج کی میں جو فلسفہ ہے، معراج میں جو راز ہے تو وہی راز ہے معراج میں جو اللہ نے اپنے نبی کو بلایا۔ اس کے علاوہ ہم نے تاریخ پڑھی، علماء سے پوچھئے گا، تاریخوں میں پڑھیے گا، کچھ نہیں نظر آیا، صرف دو ہی راز، ایک نور معصومہ عطا کرنا، ایک ولایت علی کا اعلان کرانا، صرف دو ہی راز تھے معراج میں، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کو بلایا۔ اور یہ شہزادی کونین دنیا میں تشریف لائی، رسول کی اکلوتی بیٹی، سورہ کوثر کی تفسیر بن کے آئی۔ سورہ کوثر نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کثرت اولاد، کثرت نسل، آج آپ دیکھیے گا دنیا میں جو رسول کو ابتر کہہ رہے تھے، آج ان کے نسل کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ہے کوئی جو کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، ہے کوئی جو کہے میں ابو لہب کی اولاد ہوں، کہیں نظر نہیں آتی۔ لیکن پوری دنیا میں نسل فاطمہ آج بھی موجود ہے۔ اور دیکھیے فاطمہ زہرا نام ہے اس عظیم بی بی کا، جانے قربان ہو جائے اس بی بی پر کہ امام حسن سے لے کے آج تک دنیا میں جتنی بھی سادات ہیں فاطمہ کے ماں ہونے پر فخر کرتی ہے کہ ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہم اولاد فاطمہ زہرا ہیں۔ کیوں نہ فخر کریں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی اور مائیں ہیں کہ جن کے نہ ولادت کا پتہ، نہ وفات کا پتہ، نہ آغاز کا پتہ، نہ انجام کا پتہ، لیکن یہ فاطمہ زہرا ہے، رسول کی وہ بیٹی کہ جس کی شرافت، جس کی عبادت، جس کی طہارت، جس کی سخاوت، جس کی کرامت ساری کائنات پہ آشکار ہے۔ طہارت کا عالم تو یہ ہے، ابھی میرے بھائی نے شعر پڑھا کہ امام حسن کی ولادت ظہر میں ہوئی، لیکن عصر کے وقت دیکھا ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا، یعنی بتا دیا وہ دنیا کی اور مائیں ہیں کہ جو مصلی سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے عصمت فاطمہ ایک لمحہ بھی مصلی سے نہیں ہٹی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اور بی بی کی پرورش پیغمبر نے فرمائی، اور جب بی بی کا 9 سال کی عمر مبارک ہوئی شہزادی کونین کی، تو اب بی بی کے رشتے آنے لگے، اور مدینے کے بڑے امیر غنی اپنے اپنے رشتے پیغمبر کی بارگاہ میں آتے تھے لے کر، فاطمہ کی شادی ہمارے یہاں کر دیجئے، ہم سے کر دیجئے گا،
لیکن پیغمبر اسلام سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے اور ایک ہی جواب دیتے تھے کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، فاطمہ کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بیٹی کے معاملے میں نہ بولنے والا باپ بھی بول جاتا ہے، لیکن یہ فاطمہ زہرا کا معاملہ ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے حق نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ میں نے دست کے اندر چھوڑ کے کہا سرکار مدینہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ بار بار فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں ہے۔ سرکار جسے سنگریزوں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار ہو، جسے میں نالین کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو، کیا اسے بیٹی کا اختیار نہیں ہوگا؟ پیغمبر نے کہا خاموش، تجھے کیا معلوم میری بیٹی کون ہے، میری بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ اگر میری بیٹی عام مسلمان لڑکی ہوتی تو میں کسی اچھے مسلمان سے شادی کر دیتا، لیکن فاطمہ جو ہے معصومہ ہے، اور میں معصوم بنانے نہیں آیا، وہ مسلمان بنانے آیا ہوں۔ ایک سوال میرے محمد والا، میں معصوم بنانے نہیں آیا بلکہ میں مسلمان بنانے آیا ہوں، لہذا اگر میری بیٹی اور مسلمان لڑکی ہوتی تو میں کسی اچھے مسلمان سے شادی کر دیتا، لیکن میری بیٹی معصومہ ہے۔ اب اللہ نے جسے معصوم بنایا ہے وہ خود بتائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا نازک مرحلہ تھا، بی بی کے رشتے آ رہے ہیں، رسول سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، اسی رشتوں کی اثنا میں پھر میں مولا کائنات بھی ایک روز پہنچے، سلام کر کے بیٹھ گئے، شرم مانے تھی، زبان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ تھوڑی دیر جب گزر گئی، ادھر سے جبریل آئے، پیغمبر کو سلام کیا، علی کا پیغام جو ہے وہ پیغمبر تک پہنچایا۔ نبی نے مسکرا کے علی کو دیکھا، یا علی کیسے آئے ہو؟ ہمیں معلوم ہے تم اس لیے آئے ہو، اس لیے کہ تمہارے آنے کی خبر ہمیں جبریل نے دی ہے کہ تمہارے رشتے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اے علی تمہارا رشتہ اللہ نے قبول کر لیا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے عرش پہ پڑھا دیا، تم فرش پہ علی کا نکاح پڑھ دو، سیوا جاری کر دو۔ کائنات میں علی کی ذات وہ ہے جس کے دو نکاح ہوئے، ایک عرش پہ ہوا ایک فرش پہ ہوا، تو نسل بھی علی کی دوری چلی، ایک نسل عام چلی، ایک نسل خاص چلی۔ جو نسل خاص تھی اس سے ائمہ علیہ السلام ہے، جو نسل عام ہے اس سے سادات کرام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب یہ ایسا مسئلہ کہ معبود تیرا نبی سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، نبی نے کہا میری بیٹی معصومہ ہے، اس لیے کہ قرآن موجود ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ۔ اللہ نے ایک بی بی کو معصومہ بنایا تھا جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، بی بی مریم۔ جناب مریم اپنے زمانے کی معصومہ ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ بی بی مریم ہم تمہیں بغیر شوہر کے بیٹا دیں گے، مگر کسی غیر معصوم سے تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک معصوم غیر معصوم کا محکوم بن جائے، یعنی جناب مریم کو بغیر شادی کے بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، جبکہ قانون فطرت یہ ہے کہ جب تک شوہر نہ ہو جب تک بچہ نہیں ہو سکتا۔ قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ غیر معصوم کے محکوم نہیں بن سکتی، لیکن اللہ نے کہا ہم قانون فطرت کو توڑیں گے، قانون عصمت کو بچائیں گے۔ قانون فطرت ٹوٹا لیکن قانون عصمت کو بچایا، بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ چونکہ ماں کے لیے معصومہ تھی لہذا اللہ نے ایک بیٹا معصوم دیا، لیکن کائنات کا امام حسن وہ واحد انسان ہے جناب آدم سے لے کے آج تک کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے، یعنی جس کے ماں بھی معصوم ہو، باپ بھی معصوم ہو۔ بی بی کو ہم نے دو بیٹے معصوم دیں گے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین، یعنی دو بیٹے معصوم دے کے بتایا کہ یہ ہے مریم میں فاطمہ میں فرق۔ مریم اکیلی معصومہ، ہم نے ایک بیٹا معصوم دیا، فاطمہ بھی معصومہ، علی بھی معصوم، ہم نے دو بیٹے معصوم عطا کیے۔ اور اب یہ شہزادیاں کون ہیں؟ چونکہ رسول کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کی شذات، مولا کائنات کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں ارے مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں صاحب، بی بی سیدہ کی تو اتنے فضائل نہیں ہے۔ ہم نے کہا بی بی کے فضائل کم نہیں ہے، علی سے فضائل میں کم نہیں ہے بی بی،
بس وجہ یہ ہے کہ پردہ دار بی بی ہے، فضائل بھی پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث نے بی بی کے سارے فضائل واضح کر دیے۔ نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کفو کہتے برابر کو، یہ میری انگلی کفو نہیں ہے چونکہ برابر نہیں ہے، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے، لیکن یہ دونوں برابر ہیں۔ اب اگر حضرت فاطمہ زہرا کا اندازہ کرنا ہے کہ بی بی کے کتنے فضائل ہیں، کتنے اختیارات ہیں، کتنے کمالات ہیں، تو پہلے علی کے کمالات کا اندازہ کرو، علی کی عظمت کا اندازہ کرو، تب بی بی کے فضائل سمجھ میں آئیں گے۔ کہا کون علی؟ ہم نے کہا جو 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہو وہ علی، جو دوال رسالت کو چوسے وہ علی، جو دوش رسول پہ بلند ہو وہ علی، جو آغوش رسالت میں آ کر قرآن کی تلاوت کرے وہ علی، جو کہوارے میں عزت کو چیرے وہ علی، جو بستر رسول پہ سو کر رضائے خدا کو خرید لے وہ علی، جو احد میں تلوار منگا لے وہ علی، جو بدر سے لشکروں کو بھگا دے وہ علی، جو خیبر کے تل کو اٹھا لے وہ علی، جو خندق میں کھلے ایمان بن جائے وہ علی، جو غدیر میں مومنوں کا مولا بن جائے وہ علی، جو فتح مکہ رسول کے دوش پہ سوار ہو کر بتوں کو کعبے سے گرائے وہ علی، جو علی، ارے جو علی اتنی بلندیوں کا مالک ہو، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ علی کتنے کمالات کا مالک ہے کہ جس کے جو کعبے میں پیدا ہو رہا ہے، جو زبان رسالت کو چوس رہا ہے، جو رسول کے ساتھ ہر محاذ پہ برابر رہا، جو بستر پہ سو کر رضا الہی کو خرید رہا ہے۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب علی فضائل کے اتنے سینے پار کرتے ہیں تب فاطمہ کے برابر آتے ہیں۔ اب دنیا اندازہ کرے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اب دنیا اندازہ لگائے کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے اختیار ہی نہیں ہے، میں ایک مثال دے دوں۔ بھائی معصومہ ہے شہزادی ہے کون ہے؟ مثلا مجھے رشتے کی ضرورت تھی، میں نے مولانا سر سے کہا، مولانا بلا سے کہا کہ بھائی کوئی لڑکا اچھا دیکھ کے بتائیں، آپ کی بھتیجی ماشاءاللہ جوان ہو گئی، اس کی شادی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر مولانا سر کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے، محبت ہے، مجھے بھائی سمجھتے ہیں، اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، مولانا بلا بھی یہ بھی، تو اب یہ کی تلاش یہ ہوگی کہ رشتہ بہتر سے بہتر تلاش کرے تاکہ زندگی میں کوئی شکایت نہ آ سکے۔ لڑکی کے مزاج کے مطابق لڑکا ڈھونڈیں گے، میرے بیان کے مطابق لڑکا تلاش کریں گے تاکہ میں ساری زندگی ان کا شکریہ بھی ادا کرتا رہوں۔ بھائی آپ نے تو ایسا لڑکا دیا کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے چونکہ لڑکی خوش بھی وہی رہے گی۔ ایک لڑکی مثلا ایک مومنہ لڑکی ہے، مومن گھرانے میں پرورش پائی ہے، صبح جب اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے، باپ بھی مصلی پہ تلاوت کر رہا ہے، بہن بھائی بھی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اب ایسی بچی اسی گھر میں جا کے خوش رہے گی جس میں نماز ہو، جس میں تلاوت ہو۔ اب اگر ایسی بچی کو اس گھر میں بھی آتے کہ جہاں پہ ٹی وی کے جھنکار پہ گانے چل رہے ہوں، جہاں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی لوگ تقاضے کے لیے آ جائیں، تو اس بچی اس گھر میں خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ تو ایسے ماحول سے جا رہی ہے کہ جب نورانی ماحول تھا، جب تلاوت تھی، نماز تھی، تسبیح تھی، استغفار تھا، ذکر خدا تھا، ذکر اہل بیت ہوتا تھا، کوئی حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، کوئی دعائے لطفہ پڑھ رہا ہے، کوئی دعائے توسل پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ایسے گھر میں چلی جائے کہ جنہیں وضو تک نہ آتا ہو۔ نماز کی تو بڑی بات ہے کہ وضو تک نہیں آتا، اس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا۔ ہمارے کچھ گھر آج بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ مصلی نظر نہیں آتا۔ مصلی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے۔ گھر میں کوئی نمازی نہ تو نماز پڑھتے تو ظاہر سی بات ہے مصلی ہوتا، لیکن مصلی پڑوس سے مانگ کے لانا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی گھر میں کوئی نمازی نہیں ہے، اور نمازی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو نماز آتی ہی نہیں، آتی تو کبھی پڑھتے بھی۔ تو دیکھیں ایسی بچی کہ جس نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہو تو اب وہ رسول کی بیٹی، وہ رسول کی بیٹی ہے، اس گھر میں پل رہی ہے کہ جہاں پہ جبریل کا آنا جانا ہے، میکائیل بھی آ رہا ہے، آسمان والے فرشتے آ رہے ہیں،
امت والے صبح سلام کرنے اس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، خود امام الانبیاء بھی آ جاتے ہیں، اور وہ دیکھ کے جا رہی ہے کہ باپ کا اختیار کتنا عظیم ہے کہ اگر سجدے سے اٹھاتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، اگر اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بچی اسی گھر میں جا کے خوش رہ سکتی ہے کہ جس کے اختیارات اتنے تو ہوں کہ اگر وہ چاہے ٹھوکر سے تو مردوں کو زندہ کر دے، اشارہ کر دے تو ڈوبتا ہوا سورج نظر آئے۔ یہ گھر یہ دیکھتے جا رہی ہے کہ اس گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، تو یہ اسی گھر میں جا کے خوش رہے گی کہ جس میں فرشتوں کی آمد و رفت ہو۔ اور اب عالم یہی ہے کہ جب بیوی کی شادی ہو کے چلی، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے چلی، تو اب تاریخ نے لکھا کہ جب علی نے اپنا پیغام دیا تو رسول نے بلا کے پوچھا، یا علی بتا میں نے فاطمہ دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ علی کو کس نے پرورش کیا تھا؟ رسول نے۔ رسول جانتے ہیں کہ علی کے پاس کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی معلوم کر رہے ہیں، یا علی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے مال دنیا سے؟ علی کہہ رہے 3 چیزیں ہیں، آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زیرہ۔ کالی گھوڑا بھی ضروری ہے چونکہ تم سپاہی ہو، مرد مجاہد ہو، تلوار بھی ضروری ہے، لیکن زیرہ تم سے فضول ہے اس لیے کہ تم میدان چھوڑ کے کبھی بھاگتے نہیں۔ جبکہ علی کی زیرہ جو تھی وہ بھی آدھی تھی۔ جب تاریخ میں پڑھا تو علی کی زیرہ ایسی نہیں تھی جیسے عام سپاہیوں کی زیرہ ہوتی تھی، چونکہ زیرہ جو ہے وہ ایک چاندی ہوتی ہے، لوہے کی کڑیاں ہوتی ہے، ایک حصہ آگے ایک پیچھے، اور اس کی آستین ہوتی ہیں، یہ اس کو زیرہ بولا جاتا ہے۔ لیکن علی کی جو زیرہ تھی اس کا صرف آگے والا حصہ تھا، پیچھے والا نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کوئی زیرہ کتنے میں بکی ہوگی؟ کہا وہ زیرہ بیچو میرے فاطمہ ادا کرو۔ آپ نے زیرہ جو ہے باغیہ رسالت میں رکھ دی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں جہیز نہ لو، جہیز نہ دو، میں کہتا ہوں دو، مانگو جتنا دل چاہے مانگو، چاہے ہیلی کاپٹر مانگ لو، اسکوٹر سے پیٹ نہیں بھرا تو ہیلی کاپٹر مانگ لو، لیکن علی کی طرح پہلے مہر ادا کرو۔ لیکن ہم نے دیکھا ابا حضور کو صلوات دے لیکن ہم نے دیکھا ابا حضور کو جب بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں، ابا حضور کو کہتے ہوئے سنا ابھی کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے صاحب کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن جب بارات پہنچی تو سب سے پہلے نظر سامان پہ دوڑاتے کیا کیا ہے۔ لیکن وہی مولوی صاحب نے پوچھا ماں مہر کتنے؟ نہیں وہ مولوی صاحب کوئی شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق کوئی مہر فاطمہ۔ ہم نے کہا بھیا بالکل صحیح بات ہے، مہر فاطمہ لکھے گئے، لیکن اب تو چلے تو کوئی فریج کی گولی بن رہا ہے، کوئی کولر اٹھا رہا ہے۔ اب شریعت کے مطابق کر رہے ہو تو فریج کا کیا کام؟ وہاں فریج بھی نہیں تھا، نہ وہاں کولر تھا، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ وہاں بیٹ تھا۔ اگر شریعت کے مطابق کر رہے ہو تو ان سے کہیں کہ اس کو آپ رکھے، مجھے تو صرف وہ چاہیے کہ جو شریعت میں ہے۔ اور دیکھیے میں جملہ یہاں پہ رکھ کے کہتا ہوں اپنی قوم کے بزرگوں سے، اپنے نوجوانوں سے بسد ادب ہاتھ جوڑ کے، آج جو ہماری قوم میں ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں یہ خرابی دیکھی جا رہی ہے، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ نہ تو ہماری بچیاں سیرت فاطمہ سے آراستہ ہیں، نہ ہمارے لڑکے سیرت امیر المومنین سے آراستہ ہیں۔ اگر ان کو آراستہ کر لیا جائے تو نہ لڑکے سے سسر کو شکایت ہوگی، نہ لڑکی سے ساس کو شکایت ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ابا حضور کو جو ہے داماد پسند ہے، بیٹا پسند نہیں۔ داماد کی ہر بری بات بھی اچھی لگتی ہے، بیٹے کی ہر اچھی بات بھی بری لگنے لگتی ہے، چونکہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ داماد کو رکھنا پسند کریں، بیٹے کو نکال کے گھر سے باہر کر دیا، یہ نافرمان ہے۔ ارے نافرمان تو آپ ہی نے بنایا ہے، جتنا آپ داماد کو سہارا پہنچا رہے ہیں، اتنے بیٹے کو قریب بلا کے سمجھائیں تو دیکھیے اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ لیکن داماد پہ واجب نہیں ہے کہ سسر کی اطاعت کرے، لیکن بیٹے پہ واجب ہے کہ باپ کی اطاعت کرے۔ ویسے والدین پہ واجب ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، داماد کی تربیت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اولاد پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے،
اپنے والدین کی خدمت کرے، لہذا شہزادی کونین کی مولا کائنات نے جا کے زیرہ رکھی اور وہ زیرہ فروخت ہوئی، اس سے جہیز فاطمہ کا سامان آیا، اور وہ کتنا سامان تھا وہ سب کے سامنے ہے، چکی ہے، مصلا ہے، چند برتن مٹی کے ہے، ایک نیا لباس ہے، اور اس میں کھجور کے پنڈوں کا جو ہے وہ گدا وغیرہ وہ تکیے وغیرہ ہے، یعنی یہ مختصر سا سامان کس کا ہے؟ جو کائنات کی شہزادی، کائنات کی سب سے عظیم بی بی، ملکۃ العرب کی لاڈلی، 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کی بیٹی ہے، لیکن کتنا مختصر سا سامان اگر رسول چاہتے تو کیا نہیں دے سکتے تھے، لیکن بس یہ مختصر سا سامان جب چلی ہے بنت رسول اپنے گھر سے رخصت، باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا علی کے گھر کی طرف، تو بی بی نیا لباس زیب تن کیے ہوئے تھی جو باپ نے دیا تھا، ایک پیمر لگا ہوا لباس صاف تھا جسے روزانہ پہنتے تھے، اور جب شوہر کے گھر پہنچی ہیں اور مولا کائنات مسجد سے بیت الشرم میں آئے، تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے دیکھا کہ بنت رسول جو ہے وہ اضطرابی کیفیت میں ہے، کبھی حجرے میں اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے۔ مولا کائنات رکی اور رک کے ایک سوال کیا، چونکہ شادی سے پہلے مدینے کی عورتوں نے آگے بی بی سے وہ شکایت کی تھی، فاطمہ تمہارے باپ نے کہاں تمہارا رشتہ کر دیا، کس سے کر دیا؟ جو غریب ہے، بالکل جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، تنگ دست ہے۔ تو شیخ مولا کائنات نے کوئی سوال کیا، بی بی کیا میرے گھر کی غربت کو دیکھ کے آپ پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بولا سن بالکل نہیں، کہا تو پھر یہ میں اضطرابی کیفیت کیسے دیکھ محسوس کر رہا ہوں؟ تو آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن، جب میں باپ کے گھر آئی تھی تو میرے بابا نے میری ضرورت کے سامان مہیا کیا تھا، باپ کے گھر سے تمہارے گھر آئی تو آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کیا جن کی مجھے ضرورت ہے، لیکن میں تیسرے گھر کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوں کہ اس کا انتظام کیسے کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تیسرا گھر کون سا ہے؟ کون سی رات ہے؟ پہلی رات شادی کی۔ بی بی فرما رہی ہے وہ تیسرا گھر ہے قبر، قبر کے لیے میں سوچ کے پریشان ہوں، اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ تو مولا کہنا تو مجھے بھی پھر اس کا انتظام کس طرح؟ خیالی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قبروں میں پہلی رات میں جب انسان جاتا ہے تو نماز اس کی قبروں میں اجالا پر پیدا کرتی ہے۔ بھئی اتنا سنا، ادھر علی کا مصلی بچھا، ادھر فاطمہ کا مصلی بچھا، ساری رات مصلی پہ گزر گئی۔ صبح کو امام الانبیاء جب بیت الشرف میں آئے، آ کے دروازے پر سلام کیا، سلام کر کے کہا کیا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ بیٹی نے کہا بابا اجازت ہے، تشریف لائیے، آپ پہ میرا سلام، میں آپ کی کنیز ہوئی خرابی کا ہے۔ اب جو رسول داخل ہوئے تو بیٹی کے جسموں پہ جب نظر پڑی، دیکھا کہ پرانا لباس پیمن لگا ہوا پہنے ہوئے ہے، وہ بیٹی جو نیا لباس پہن کے آئی تھی رات میں، لیکن اب صبح میں دیکھا تو پیمن لگا ہوا لباس جسموں میں تھا۔ پوچھا بیٹی نیا لباس کیا ہوا؟ کہا بابا رات ایک سائل نے آ کر راہ خدا میں سوال کیا تھا، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے لباس عطا کرے؟ کہا تو بیٹی یہ پرانا کیوں نہیں دیا؟ کہا بابا آپ ہی تو فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، مجھے نیا لباس پسند تھا وہ میں نے سائل کو دے دیا۔ بھئی اتنا سنا فوراً علی مڑے، رسول مڑے علی کی طرف اور مڑ کے کہا یا علی بتا اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ ہے کوئی بات جو اپنے داماد سے پوچھ لے، ہے کوئی بات جو اپنے داماد سے پوچھے کہ بدر تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ لیکن رسول پوچھ رہے ہیں یا علی بتاؤ تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا خدا کا شکر ہے اب تک ایک مسلح بستر تھا، اب 2 مسلح بستر ہیں، یعنی معیار بتا دیا کہ کیسی عورت ہونا چاہیے، کیا کیفیت ہونا چاہیے، کیسا کردار و اخلاق ہونا چاہیے۔ اور جب امام سے پوچھا تھا کسی سائل نے مولا شادی کرنا چاہتا ہوں کیسی بیوی ہونا چاہیے، امام نے فرمایا اپنے لیے خوبصورت بیوی نہ ڈھونڈنا، خوب سیرت دیکھ کے لانا، خوب سیرت لائے گا تو گھر جنت بن جائے گا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ رسول کی وہ اکلوتی بیٹی
وہ رسول کی نور نظر کہ جس نے پوری زندگی فاقوں میں گزاری لیکن کبھی شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی. مولا کائنات کو خود یہ کہنا بنت رسول جب سے میرے گھر میں آئی ہو آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی. دل چاہتا ہے کہ آپ اس سے کوئی فرمائش کریں اور بیوی کہہ رہی ہے ابو الحسن کی چیز کی فرمائش کرو خدا کا شکر ہے سب. کون کہہ رہا ہے؟ چکی چلاتے چلاتے جس کے ہاتھ کے چھالے خون دینے لگے. لیکن بیوی نے کبھی مولا سے کوئی فرمائش نہیں کی. بیوی میرا دل چاہتا ہے. ابو الحسن جب میں گھر سے چلی تھی تو میرے باپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹی میں نے تیری شادی اس کے ساتھ کی ہے جو کائنات کا امیر المومنین ہے لیکن بظاہر بس دنیا کی اس کے بعد کچھ نہیں. بیٹی اسے کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکے. لیکن مولا کائنات نے بیوی سے بیٹھ کے فرمائش کی کبھی بھی تم مجھ سے کچھ فرمائش کرو میں اسے پورا کروں. تمنا ظاہر کی اور دیکھیے جناب شہزادی کونہ نے ایک تمنا جب 30ویں مرتبہ مولا کائنات نے کہا چونکہ امیر المومنین مجھے تو خدا تو بی بی نے ایک فرمائش کی کہ مجھے اس وقت بخار ہے پیاس کی شدت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بخار میں انار کو دل چاہتا ہے. اگر ممکن ہو ضروری نہیں ممکن اگر ہو تو کہیں سے ایک انار. مولا کائنات بازار میں آئے معلوم کیا چونکہ انار کا موسم نہیں تھا پتہ چلا فلاں یہودی ابھی سفر سے آیا ہے شاید اس کے پاس کوئی انار ہو. مولا کائنات گئے اس کے پاس اور اس سے جا کے پوچھا. اس نے کہا ہاں میرے پاس تو انار تھے بچوں نے کھا لیا ایک ابھی باقی ہے. کہا تو وہ ایک انار مجھے دے دو اس کی قیمت مجھ سے لے دو. اس نے کہا کہ یا علی تم اس کی قیمت نہیں دے سکتے. کہا نہیں بھائی تو قیمت مان ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. اس نے کہا میرے باغ میں 100 درخت خرما ہے ان 100 درختوں میں پانی دو اس ایک انار کی قیمت ہی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی قیمت تھی ایک انار کی. لیکن کائنات کا امیر صبح سے شام تک اس کے باغ میں سینچائی کرتے رہے اور جب فارغ ہوئے تو یہودی نے وہ انار لا کے امام کو دیا اور امام وہ انار لے کے خوشی خوشی پیر و شرف کی طرف چلے. اب آپ اندازہ کریں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ علی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. علی کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ میرے اصرار پر بی بی نے پہلی مرتبہ زندگی کی ایک فرمائش کی اور آج اسے میں پورا کرنے جا رہا ہوں. اور ابھی چند قدم بڑھے تھے کہ کسی کے کان میں کرانے کی آواز آئی. علی اپنی خوشی کو بھول کے اس آواز کی طرف چل پڑے اور اب چند قدم آگے بڑھ کے دیکھا کہ ایک کڑا میں ایک نابینا پڑا ہوا کرا رہا تھا. ایک اندھا بڈھا پڑا ہوا کرا رہا تھا. امام اس میں نیچے اترے اور اس کے اندھے کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھا اور امام نے اس کے سر کو دبانا شروع کیا. اب امام وقت کا دست شفقت جس کے سر پہ آ جائے. ایک مرتبہ اسے فاقہ ہوا تو امام نے پوچھا بندے خدا کا کسی چیز کو دل چاہ رہا ہو تو مجھ سے بیان کر تاکہ میں تیرے لیے اس کا انتظام کروں. اس نے کہا کہ تھوڑا سا کہیں سے انار مل جائے. جانے قربان والا تیری عظمتوں پر. امام نے انار کو توڑا آدھا انار کے دانے نکالے اس کو کھلا دیے. کہا بھائی کچھ اور اندھا ہے. اب یہاں پہ مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ اندھا کوئی دنیاوی اندھا نہیں ہے. اسے کیا پتا اسے کہا اگر آدھا اور مل جائے تو کیا کہنا. اس کا مطلب ہے کوئی دنیاوی اندھا نہیں ہے. دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو علی کس سخی کا نام ہے علی کس کریم کا نام ہے کہ جو اپنی خوشی بھی دوسروں پہ قربان کر دیتا ہے. مولا نے اس کو وہ سارا انار کھلایا اور اب جو امام بیت الشرف میں آئے تب سو چکا ہوا نہیں تھا کہ میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا بلکہ خوشی کے ساتھ امام بڑھتے ہوئے چلے کہ جب فاطمہ سے بیان کروں گا تو فاطمہ دعا دے کے کہے گی یا علی تم نے اچھا کیا حقدار کو حق مانگنے سے پہلے دے دیا. لیکن اب جو علی نے دروازہ کھولا بیت الشرف میں داخل ہوئے دیکھا کہ بی بی مسلح پہ ہیں اناروں سے بھرا ہوا دست رکھا ہے. مولا کائنات پوچھ رہے ہیں بی بی انار کہاں سے آئے ہیں. ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجے ہیں ابھی جبریل دے کر گئے ہیں. ارے دنیا ٹرکو انار تقسیم کرتی ہے کوئی تذکرہ نہیں ہے لیکن جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اس کا تذکرہ صبح قیامت تک باقی رہتا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے کیا شان ہے خدا کی قسم. بی بی سیدہ کی ایک روز بی بی نے
اپنے بابا پیغمبر اسلام بیت الشرف میں تشریف لائے اور جب چلنے لگے بی بی نے کہا بابا شام کو روزہ میرے ساتھ افطار کیجیے گا. ہاں بیٹی میں ضرور آؤں گا. آئے روزہ افطار کیا, کھانا کی سفارش ہوئے, رسول چلنے لگے تو علی نے دعوت کر دی. علی کی دعوت سے فارغ ہوئے تو حسن نے دعوت کی. حسن کی دعوت سے فارغ ہو کے چلے تو حسین دروازے پہ تھے. نانا کل میرے مہمان ہو جائیے گا. حسین میں فخر کروں گا محشر میں انبیاء پر کہ میں وہ رسول ہوں گا جو حسین کا مہمان رہ چکا ہے. حسین کے آئے دعوت میں, کھانے کا اہتمام ہوا, روزہ افطار ہوا. رسول روزہ افطار کر کے چلے, لیکن جب دروازے پہنچے دیکھا کہ کنیز سر چکا ہوا کھڑی ہے فضا. اب حضرت فاطمہ زہرا کا اندازہ لگائیں, جس کی کنیز اتنی اختیار والی ہو اس کی شہزادی کی کیا شان ہوگی. رسول نے رک کے فضا کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹی فضا خیریت؟ کا دل چاہتا ہے کہ امام الانبیاء میرے مہمان ہوا, بیٹی میں ضرور آؤں گا. لیکن فضا نے کسی سے ذکر نہیں کیا. جب دوسرا دن ہوا پیغمبر اسلام تشریف لائے, دروازے پر سلام کیا تو جناب شہزادی نے فرمایا بہن فضا کا بابا تمہارے مہمان ہیں. جی بی بی. کہا تم نے ہم سے بتایا بھی نہیں, گھر میں کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں. کبھی بھی آپ تشریف رکھے, جس کا مہمان ہے وہ خود انتظام کرے گا. اور یہ کہہ کے بٹھایا پیغمبر کو. پنجتن پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں, نبی بیٹھے ہیں, سامنے علی ہیں, پہلو میں شہزادی ہیں, سانوں پہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پنجتن کا نورانی ایک کیفیت کے ساتھ پیغمبر کے سامنے یہ بزمیں پنجتن سجی ہوئی ہے. جناب فضا اٹھی, اندر حجرے میں گئی, مصلی سیدہ کو بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا معبود جنت سے کھانا بھیج, معبود جنت سے کھانا بھیج, تیرے نبی کی دعوت ہے. میں نے عالم تصور میں دستے تو جوڑ کے کہا بہن فضا, شہزادی فضا, ملکہ فضا, بھلا جنت سے کوئی کھانے آتے ہیں کہ خاموش جب جنت میں جا سکتے ہیں تو کیا آ نہیں سکتے؟ جب جنت میں یہاں سے جا سکتے ہیں تو کیا وہاں سے ادھر نہیں آ سکتے؟ یا تو ادھر سے کھانے جنت آیا, بی بی فضا لے کے آئی اور رسول کے سامنے رکھا. رسول نے کپڑا ہٹایا, اب جو خوشبو پھیلی, پوچھا بہن بیٹی فضا کھانا تو جنت کا معلوم دیتا ہے. آپ نے کہا خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ارے جس کی کنیز جتنی با اختیار ہو اس کی شہزادی کا عالم کیا ہوگا. دنیا کیا جانے مقام سیدہ. یہ نورانی بزم جمی ہوئی تھی. ادھر سے جبریل ایک نورانی تشت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اب جو تشت پردہ ہٹایا تو تشت میں ایک شہد سے بھرا ہوا پیالہ رکھا تھا, جس پیالے میں ایک بال پڑا ہوا تھا. جبریل کہہ رہے تھے اللہ کے نبی اس کے بارے میں بیان کریں. جیسے نبی نے یہ سنا تو ایک مرتبہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی فضا آواز دے کے کہتی ہے اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں بیان کر دوں. ہاں بیٹے فضا تم بیان کرو. جناب فضا فرماتی ہیں زکات اس تشت سے زیادہ روشن ہے, زکات کا ادا کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن زکات ادا کر کے اس کے مستحق تک پہنچا دینا اس بال سے زیادہ باریک ہے. سلمان جو باہر دروازے میں تھا اس نے وہیں سے کہا اللہ کے نبی میں بتاؤں؟ ہاں سلمان تم بتاؤ. سلمان نے کہا ایمان تشت سے زیادہ روشن, ایمان کا پا لینا شہد سے زیادہ شیریں, ایمان پا کر دنیا سے اڑ جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے. اس کے بعد امام حسین اٹھے, نانا میں بتاؤں؟ ہاں بیٹا. امام حسین نے بیان کیا نانا مہمان تشت سے زیادہ روشن, مہمان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں, لیکن مہمان کو خوش و خرم اس کے گھر تک پہنچا دینا اس بال سے زیادہ باریک ہے. ہاں میرے لال کو نے سچ فرمایا. اس کے بعد امام حسین اٹھے, نانا میں بتاؤں؟ ہاں بیٹا بتاؤ. کہا نانا حکومت تشت سے زیادہ روشن ہے, حکومت کا پا لینا شہد سے زیادہ شیریں ہے, حکومت پا کر عدل و انصاف سے چلا لینا اس بال سے زیادہ باریک ہے. میرے لال صحیح فرمایا. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ ہاں بھائی تم بھی بتاؤ. مولا کائنات کہتے ہیں میدان جنگ تشت سے زیادہ روشن ہے, جنگ کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن جنگ کرتے وقت نسلوں کا پتہ لگا لینا اس بال سے زیادہ باریک ہے. اس کے بعد شہزادی کون ہے؟ نوٹھی بابا میں بتاؤں؟ ہاں بیٹی تم بتاؤ. شہزادی نے عرض کیا بابا پردہ تشت سے زیادہ روشن ہے, پردے کے اندر رہنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن پردے کے اندر رہ کر اس دنیا سے اڑ جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے.
پیغمبر اسلام نے کہا سنو میرے اہل بیت تش سے زیادہ روشن ہے، میرے اہل بیت کی محبت اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کو دل میں لے کے اٹھانا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ جبریل نے دست ادب چھوڑ کے کہا سرکار میں بتاؤں ماں جبریل تم بتاؤ۔ جبریل نے عرض کیا جنت تش سے زیادہ روشن، جنت کا پا لینا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن جنت کو پانے کے لیے پورے صراط سے گزرنا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ آواز قدرت آئی سنو میرے اہل بیت، نعمت تش سے زیادہ روشن ہے، نعمت کا پا لینا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن نعمت پا کر سجدہ شکر میں سر رکھ دینا اس بات سے زیادہ باریک ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کے فضائل بھی کم نہیں ہے، جس کی مصیبت بھی کم نہیں ہے۔ بی بی کے فضائل بھی ایسے ہی ہیں، بی بی کے مصائب بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ حضرات میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کس الفاظ کے ساتھ آپ کا تعریف کروں یا آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ ایام فاطمی شہزادی کی مصیبت کے دنوں کو یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ حق بھی ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بی بی کی مصیبت کا کیا حق۔ ایک لفظ بھی بی بی پہ جتنے مصیبتیں پڑی ہیں، شہزادی نے خود ایک مقام پہ فرمایا جہاں تمہارے دماغ کی حدیں ختم ہو جائے وہاں سے میرے مصائب کا آغاز ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھو کہ میرے مصائب کیا کیا؟ ابھی میرے بھائی نے مرثیہ میں پڑھا بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بی بی کو رونے بھی تو نہیں دیا گیا۔ رسول کے بعد رسول کی وفات ہوئی، اگلے دن فاطمہ کے گھر سے خون اٹھ رہا تھا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ میری نظر پڑی، میں نے فوراً چلا کے کہا کہ اتنے بڑے مدینے میں کوئی مسلمان نہیں تھا جو فاطمہ کے گھر میں کھانا پہنچا دیتا؟ رسول کی بیٹی کے گھر میں آگ سلگ رہی ہے، رسول کی بیٹی کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوا جو قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا گھر گھیرا ہوا تھا، چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیر رکھا تھا، دروازے پہ ایک اموائے کثیر تھا اور دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ مسلمان چلا رہے تھے علی کو نکالو ورنہ ہم اس گھر کو بھی جلا دیں گے، اور بی بی اندر سے کہہ رہے تھے اس گھر کو جلاؤ گے جس میں میرے رسول کے لاڈلے حسن و حسین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے ہیں، ہاں فاطمہ ہم جلا دیں گے۔ اور یہ کہہ کے ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اور ایک مرتبہ ظالموں نے جسارت کی اور اتنی ہمت کی کہ اس دروازے کو ٹھوکر ماری اور چلتے ہوئے دروازے کو ڈھکیلا، اور وہ دروازہ چلتا ہوا بی بی کے اوپر۔ ایک بی بی روکنے والی، اتنا مسلمان دھکیلنے دروازے کو دھکا دینے والے، اکیلی بی بی کب تک روکتی؟ بی بی کے پہلو پہ دروازہ گرا، اور روایت کہتی ہے کہ وہ چلتا ہوا دروازہ جس میں لوہے کی کیل بھی تھی جو بی بی کی پسلیوں میں داخل ہو گئی، پہلوں میں کیل داخل ہوگی جس سے جناب محسن کی شہادت ہوگی، اور بی بی کی ایک چیخ بلند ہوگی اسماء میرا بچہ شہید ہو گیا۔ بی بی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی، بی بی کے اوپر دروازہ تھا اور مسلمان اسی دروازے سے گزر کے نکل گئے، علی کے گلے میں رسی کا پردہ ڈالا اور لے کے علی کو اسی دروازے سے چلے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے فریاد کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین نجف اشرف میں امام کے حرم میں مسائل پڑھ کے جب اپنے بستر پہ پہنچے، عالم خواب میں امام حسن کو دیکھا، امام حسن نے فرمایا اے ہمارے ذاکر تو ہمارے اصل مسائل نہیں پڑھتے؟ کہنے مولا پڑھتا ہوں، جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں آئے، جب آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، جب آپ کی بہنوں نے جنازے سے تیروں کو نکالا، امام نے کہا یہ اصل مسائب نہیں ہے۔ کہا مولا پھر اصل مسائب کیا ہیں؟ تو امام نے رو کے فرمایا اصل مسائب وہ ہیں جب ہماری ماں کے پہلو پہ دروازہ پڑا تھا جلتا ہوا، ہم فریاد کر رہے تھے مسلمانوں توڑو ہماری ماں کو نکالو، لیکن کون تھا جو ہماری ماں کو سہارا دیتا؟ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے پہلو پہ دروازہ گرا، علی کو لے گئے، لیکن جب بی بی کو دروازے کے نیچے سے نکالا اسماء کے زانوں پہ سر تھا، بی بی کی آنکھ کھلی، غصے فاقہ ہوا۔ فاطمہ کے سامنے تین مصیبت ہے، دروازے کا جلنا،
محسن کی شہادت، پہلو کا ٹوٹنا، لیکن اپنے غم بھول گئی۔ پہلا سوال یہ کیا اسما بتا ابو الحسن کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ بی بی نے فرمایا مجھے سہارا دے، بابا کی قبروں پہ لے کے چل۔ بابا کی قبروں پہ آئی، آنے کے بعد تعویذ قبر سے لپٹ گئی۔ بابا میرا گھر دروازہ جل گیا، بابا میرا پہلو ٹوٹ گیا، بابا میرا محسن مر گیا، مجھے اس کی شکایت نہیں ہے، لیکن بابا علی کے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے۔ فاطمہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، بابا میں اپنے بال کھولوں گی۔ باقی تو اتنا ہی کہا تھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ مولا کائنات نے فرمایا ارے اے سلمان جلدی جا اور جا کے فاطمہ سے کہو تمہیں میرے حق کی قسم ہے سر کے بال نہ کھولنا۔ میں کہوں گا بی بی ایک گلے میں ایک رسی ہے دیکھ نہ سکی، لیکن ذرا زینب کے دل سے پوچھو ایک رسم میں 12 گلے بندے تھے، مجمع کثیر تھا، منادی ندا دے رہا تھا اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزادارو، غم سیدہ کے علاوہ کوئی غم نہ دکھائے۔ اور باب اعظم تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا، مولا کائنات بیت الشرف میں آئے، دیکھا کہ بنت رسول ایک وقت میں 2 کام کر رہی ہے، چولہا بھی روشن کر رہی ہے، بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے۔ علی نے بیٹھ کر پوچھا بنت رسول میں ایک وقت میں 2 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بی بی نے فرمایا ابو الحسن رات میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، آج میں اپنے بابا کی خدمت میں چلی جاؤں گی۔ ابو الحسن میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد مولا سے چند وصیتیں فرمائی۔ ابو الحسن میری آپ سے بھی چند وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو آپ غسل و کفن دینا، تاریکی شب میں جنازہ اٹھانا، میرے دشمنوں کو شریک جنازہ نہ کرنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد وصیت جو بی بی نے کی ہے قیامت کی ہے، ابو الحسن مجھے بھول نہ جانا، میری قبروں پہ آ کے قرآن پڑھنا، اگر روز نہ سکو تو ہر شب جمعہ آنا، لیکن مجھے بھول نہ جانا۔ اور آخری وصیت جو بی بی نے کی ہے قیامت کی ہے، عزاداروں سنیں گے۔ بی بی نے فرمایا ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا بچہ اٹھ کے پانی بہت مانگتا ہے۔ عزاداروں مولا کائنات دونوں بچوں کو لے کے مسجد چلے گئے، لیکن اسما کو بلایا بی بی نے اور بلا کے کہا اسما تجھ سے بھی میری ایک وصیت ہے، جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، بعد میں میری خبر دینا، اور دیکھ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک آواز تسبیح آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ دنیا میں ہے، جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا کہ فاطمہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسما کہتی میں دروازے پر بیٹھی تھی، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی، اچانک آواز رکی، میں نے دروازہ کھولا، اسما کی ایک چیز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسما اندر سے واپس آئی، سامنے دیکھا دونوں شہزادے آ رہے تھے۔ اسما نے آگے بڑھ کے بچوں کو سینے سے لگایا، آؤ شہزادوں میں دسترخوان بچھا دوں، جلدی سے کھانا کھا لو۔ حسین نے اسما کے چہرے کو دیکھا، اسما کیا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ جلدی بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے سر سے چادر کو پھینکا، بچوں وہ ماں دنیا میں نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ شہزادوں نے اماموں کو پھینکا، واہ غربتا، روتے ہوئے چلے۔ علی نے بچوں کو دیکھا، علی کو غش آ گیا، کائنات کا سلطان غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ سلمان و بزر نے سہارا دیا، بی بی کے غم نے علی کو اتنا مطمئن کیا کہ مولا کائنات رکتے رکتے گھر پہنچے ہیں، اور جب بیت الشرف میں آئے ہیں تو اب عالم یہ ہے کہ مولا کائنات نے حسب وصیت شہزادی کو غسل دینا شروع کیا۔ اسما پانی دیتی رہی، بی بی کو غسل مولا دیتے رہے، لیکن جب پہلو پہ پانی ڈالنا چاہا تو بی بی کا دانا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا تھا۔ علی نے بہت ہاتھ کو ہٹانا چاہا مگر ہاتھ نہ ہٹتا تھا۔ امام نے فرمایا بنت رسول تو وارث شریعت ہے، تجھے معلوم ہے کہ جسم کے کسی حصے پہ اگر پانی نہ پہنچے تو وہ اسے مکمل نہیں ہوتا۔ ہلکے سے ہاتھ کو جنبش ہوئی، ایک مرتبہ علی کی چیخ بلند ہوئی، علی نے چیخ مار کے علی روئے، اور جب سلمان نے پوچھا مولا اس طرح رونے کا سبب کیا تھا؟ کہا فاطمہ کی غربت نے رلا دیا، جب میں غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ پہلو پہ گیا، دیکھا
کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ اپنا داغ ساتھ لے گئی، مجھ سے بتایا بھی نہیں، مجھ سے بیان بھی نہیں کیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ بس عزیزانو یہ آخری جملے ہیں، مجلس تمام کر دی میں نے۔ بی بی کی وصیت کیا تھی؟ میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں شریک نہ کرنا۔ امام نے آواز دی، بچوں آؤ اپنی ماں کو رخصت کرو، لیکن چیخ مار کے نہ رونا، اس لیے کہ کہیں دشمن نہ جاگ جائے۔ تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں دشمنوں کو شریک نہ کرنا، بچوں اپنی ماں کو رخصت کرو مگر زور سے نہ رونا۔ ارے بچے آگے بڑھے، زینب ام کلثوم، امام حسن آگے بڑھے، ماں کے سینے پہ سر رکھا، اماں نانا سے سلام کہنا، نانا سے بتا دینا آپ کی امت نے کیسے اجر رسالت ادا کیا۔ عزیزوں لیکن چھوٹا شہزادہ ایک گوشے میں کھڑا ہوا ہزاروں خطاب ہو رہا تھا۔ امام نے آواز دی، حسین کیا ماں کو رخصت نہیں کرو گے؟ شہزادے نے دستے ادب جوڑ کے کہا، بابا تم نے دیکھا ہے جب تک میری ماں مجھے نہیں بلاتی تھی، پاؤں کو نہیں پھیلاتی تھی، حسین خود سے نہیں آتا تھا۔ آج بھی اگر ماں نہیں بلائے گی حسین نہیں آگے بڑھے گا، حسین یہی روتا رہے گا۔ اتنا سننا تھا، علی رو کے زمین پہ بیٹھ گئے،